بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا لیکچر نمبر 1.3 جو کہ حفظ و ترجمہ کلمات طیبات سے متعلق ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارے اس سبق کے 2 ایسے لوز ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کلمات طیبات اللہ اکبر، استغفر اللہ، جزاک اللہ خیرا یاد کر سکیں، ان کلمات کے معانی اور مفاہیم جان سکیں اور ان کلمات کو موقع کی مناسبت سے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھ سکیں۔ یہ 2 ایسے لوز ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ان 3 کلمات طیبات کو بما معانی یاد کریں گے کہ ان 3 کلمات طیبات کے معنی کیا ہیں اور ان کو کن کن مواقع پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور طلباء و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑی عمدگی اور خوش اسلوبی سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم کلمات طیبات اللہ اکبر، استغفر اللہ، جزاک اللہ خیرا مع ترجمہ یاد کرنا اور مختلف مواقع پہ ان کا استعمال سیکھیں گے۔ یعنی ان کلمات کو یاد کریں گے اور ترجمہ بھی سیکھیں گے، پھر ان کلمات کو کن کن مواقع پہ کن کن موقعوں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آج کے لیکچر میں چند معلومات حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے سوالات ہمیشہ کی طرح ہمارے آج کے لیکچر کا بھی حصہ ہیں، اور یہ سوالات اس لیے آپ بچوں سے پوچھے جاتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات کو سبق کے متعلق پرکھا جا سکے اور آپ کی دلچسپی کو مزید پیدا کیا جا سکے۔ تو میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک کر طلباء و طالبات سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی بڑی عمدگی سے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا۔ اب اسلامی نقطہ نظر ہے ہمارے آج کے لیکچر کا، ایک حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد کی جو میں آپ کے لیے تلاش کر کے لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی پابندی سے استغفار کرنے کے ساتھ انسان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ نجات کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 1518، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے یہ خوبصورت اور دل نشین ارشاد گرامی اپنی امت کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ اکبر یہ پہلا کلمہ ہے جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کلمات طیبات جو آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے 3 تھے، اس میں پہلا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو تکبیر بھی کہتے ہیں، اس کو اصطلاح میں تکبیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یعنی آپ سے پوچھا جائے کہ تکبیر سے کیا مراد ہے تو آپ جواب دیں گے اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی طرح بلندی کی طرف جاتے ہوئے ہمیشہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ یہاں تک دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کے بارے میں سیکھا کہ اسے تکبیر کہتے ہیں، پھر ہم نے اللہ اکبر کے معنی کو جانا کہ اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہاں پہ ہم نے اللہ اکبر کے استعمال کو سیکھا کہ جب ہم بلندی کی طرف جا رہے ہوں تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ گویا ہم نے اپنے تینوں ایسے لوز کو اس میں کور کیا اور ہم نے تینوں ایسے لوز کو اس میں ڈسکس کیا ہے۔ اور پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان سیڑھیاں چڑھتا ہے تو وہ بلندی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی بلندی کی طرف جا رہے ہوں اس وقت زبان سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ
سب سے بڑا ہے، اس کی شان سب سے بلند ہے، اور اللہ اکبر کے جملے میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ اب دوسرا جملہ ہے، دوسرا کلمہ ہے استغفر اللہ۔ اب ہم اس کا بھی معنی سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا استعمال بھی سیکھیں گے۔ استغفار سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے، جس طرح تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا، اسی طرح استغفار سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے، یا استغفر اللہ کو استغفار بھی کہتے ہیں۔ اور استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ تعالی سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اگر کوئی لڑکی استغفار کرے گی تو اس صورت میں معنی ہوگا میں اللہ تعالی سے معافی طلب کرتی ہوں۔ تو استغفر اللہ کا معنی ہم نے جانا، اب آئیے ہم استغفر اللہ کا استعمال بھی سیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نماز فرض سے فارغ ہوتے تو آپ ایک مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بھی نماز میں فرض پڑھیں، فرض پڑھنے کے فوراً بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار ضرور دہرایا کریں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کی سنت طیبہ ہے۔ پیارے بچوں، تیسرا کلمہ ہے جزاک اللہ خیرا۔ آئیے اس کلمہ کا معنی سیکھتے ہیں اور اس کا استعمال بھی سیکھتے ہیں۔ ہمیں نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارے ساتھ احسان کرے، ہمارے کسی کام آ جائے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، ہم اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اپنائیں جیسے کسی نیکی کرنے والے نے ہمارے ساتھ رویہ اپنایا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ زبان سے جزاک اللہ خیرن کہنا ہے۔ یعنی کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو اس کا سب سے عمدہ طریقہ کیا ہے کہ آپ زبان سے کہیں جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا کا مطلب ہے اللہ تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، یعنی جیسا آپ نے میرے ساتھ کام کیا ہے نیکی کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں بڑھ کر، کہیں بہترین آپ کو اجر اور آپ کو جزا عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے میرے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کیا ہے۔ گویا یہ صرف شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جملہ جزاک اللہ خیرا یہ دعا بھی ہے، اور اپنے اندر یہ دعا کے کلمات کو بھی لیے ہوئے ہے۔ پیارے بچوں، لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنتی ہے۔ جب ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے اندر عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرنے کے بھی ہمیں توفیق مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 1955 نمبر روایت۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے بہترین کلمات جزاک اللہ خیرا کہنا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں اب آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سرگرمی ہے۔ یہاں آپ کے سامنے 2 سطروں میں چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرف عربی کے کلمات ہیں اور ادھر ان کے استعمال یا ان کے معانی وغیرہ ہیں۔ اب آپ نے ادھر کے کلمات کو دیکھ کر ان کے سامنے ان کے استعمال والے کلمے کے ساتھ ان کو جوائن کرنا ہے، ملانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جزاک اللہ خیرا، جب آپ اس جملے کو سنتے ہیں تو آپ کے سامنے کیا تصور ابھرتا ہے کہ فرض نماز کے بعد 3 بار چھینک آنے پر نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، چھینکنے والے کا جواب، یا سیڑھی چڑھتے وقت؟ تو یقیناً آپ یہاں پہ مجھے بتائیں گے کہ جزاک اللہ خیرا کو سن کر یا پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ ویل ڈن، ویری گڈ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جزاک اللہ خیرا اس وقت کہتے ہیں جب نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا ہو۔
تو پیارے بچوں اسی طرح سے آپ نے ساری ایکٹیویٹی کو مکمل کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور طلبہ و طالبات سے کمرہ جماعت میں پہلے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید عزیز طلبہ و طالبات، یقیناً آپ نے بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے کہ لوگ دوسروں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی شکریہ کہتا ہے، کوئی بہت شکریہ کہتا ہے، کوئی مہربانی کہہ دیتا ہے، جبکہ کوئی تھینک یو کہتا ہے، اور کوئی جزاک اللہ اور جزاک اللہ خیرہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ ان الفاظ کے معانی میں فرق والدین سے پوچھیں اور یہ لکھیں کہ آپ کو کون سا لفظ زیادہ پسند ہے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ ان سارے الفاظ کے معانی بھی پوچھیں گے اپنے والدین سے، اور پوچھنے کے بعد اپنے پسندیدہ جملے کو لکھیں گے اور پسندیدگی کی ریزن یعنی وجہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ کام آپ نے گھر سے اپنے والدین یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اپنے اس سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی شان کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ استغفار سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ زبان سے جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ وہ ساری معلومات ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے اخذ کی اور ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے کلمات طیبات اللہ اکبر، استغفر اللہ، جزاک اللہ خیرہ ما ترجمہ یاد کیے اور مختلف مواقع پہ ان کا استعمال سیکھا۔ کل ہم نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو بڑے اچھے انداز میں تیار کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے لیکچر کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ نماز سیکھنے کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔